رمضان المبارک کا مہینہ ہے مفتی صاحب، عورت کا شرعی پردہ ضروری ہے کہ نماز تراویح یا صلاۃ تسبیح؟ بڑے اچھے اچھے سوالات نکال رہے ہو امجد خان صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ شرعی پردہ فرض ہے، اور شرعی پردہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جو امن بھی اس پر موقوف ہے، اس لیے کہ اگر شرعی پردہ نہ ہوگا تو لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، بدامنیاں ہوں گی، عورتوں ہی کی وجہ سے تو قتل و قتال ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مسجد کی نماز کی جماعت کو زیادہ سے زیادہ امت نے واجب قرار دیا ہے، فرض اس کو بھی نہیں کہتے، جماعت کو۔ اور تراویح کی نماز کا فلسفہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ نفل سے زیادہ نہیں۔ اگر نوافل کے لیے فرائض کو چھوڑنا اور نوافل کی غرض سے بدکاریوں، زناکاریوں اور قتل و غارت اور بے حیائیوں کا مول لینا، یہ کہاں کی ہوشیاری ہے؟ لہٰذا عورتوں کو گھر ہی کے اندر رہنا چاہیے۔ اور یہ تو فقہاء اور مفتیان کرام نے بھی لکھا ہے کہ عورت کے لیے تراویح ضروری بھی نہیں ہے، جب بھی اس کا بیٹا روئے اور 2 بھی پڑھ سکے، 4 بھی پڑھ سکے، نفلی عبادت ہے، تو عورت کے اوپر تو ویسے پہلے سے ہی اس چیز کی زبردستی فقہاء نے نہیں لکھی تھی۔ اور آج کل تو ہم نے جو تحقیق کی ہے اور ہم نے کلپوں میں بھی اس کو بیان کیا ہے، آج کل تو دنیا کو یہ واضح ہو گیا ہے کہ تراویح کے نام کی کوئی نماز اسلام میں نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے تہجد کی نماز ہے، ہماری نہیں، نفل ہے، ہم پڑھیں، اچھا ہے، نہ پڑھے تو بھی کوئی بات نہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل ایک نیا شف سرکار یا حق خطیب کے نام سے ایک فتنہ، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور جو کام اقرار الحسن کر رہا ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اقرار الحسن صاحب کو تو ہم قریب سے نہیں جانتے، لیکن ہم اس کو بھی ولی اللہ نہیں سمجھتے، مگر اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کی خدمت کے لیے بہت سوں سے کام لیتا ہے۔ آج کل اقرار الحسن شف والی سرکار کے خلاف جو کچھ کرتا ہے، یہ ریاست اور علماء کی ذمہ داری تھی، مگر ریاست بھی بے حس اور علماء تو ہے ہی بے حس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اقرار الحسن جیسے نوجوان کو پیدا فرمایا، اور ہماری سب کی دعائیں صرف نہیں، مشکل کی گھڑی میں ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اور شف والی سرکار تو ایک ڈکوسلا ہے، ان کو نماز تک نہیں آتی ہے، اس کو قرآن کی آیتیں معلوم نہیں ہے۔ اور شف والی سرکار اور حق خطیب کے نام سے جو فتنہ ہے، یہ اصل میں ہمارے ملک میں سارے دیگر پیروں کی عکاسی کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگانا چاہیے کہ وقس علی ھذا کہ ادھر ادھر جتنے ہیں سارے اسی طرح ہیں۔ یہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے وہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اقرار الحسن کے ذریعے سے اشکارا کر دیا، اللہ دیگروں کو بھی اشکارا کرے گا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اقرار الحسن صاحب بڑا جہاد کر رہے ہیں، اور حق خطیب جو ہے وہ ایک گندی نالی کا کیڑا ہے، اور ان کو اللہ گواہ ہے کہ نماز اور قرآن کی تلاوت تک اس کو کچھ نہیں آتی، مگر عوام جاہل ہیں، اور جاہل جب ہوتے ہیں تو لوگوں کے کام چلتے ہیں۔ جی بالکل چلتا رہتا ہے، اور اس کا کام تو اچھا چل رہا ہے۔ ہاں، مفتی صاحب، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ خود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی عالم سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ لازم ترجمہ ہم نے کسی عالم سے کرنا ہے؟ یہ بات بھی ایک جھوٹ مشہور ہے کہ بھئی قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھنا چاہیے اور کسی عالم سے سیکھنا چاہیے۔ عالم تو سارے کے سارے کسی فرقے سے ریلیٹڈ ہے۔ دنیا میں ایسا عالم نہیں ہے جو کم از کم غیر اللہ کا پجاری نہ ہو۔ کوئی دیوبندیت کا پجاری، کوئی بریلویت کا پجاری، کوئی پنجپیریت کا پجاری، کوئی مسلمیت کا پجاری، کوئی غیر مقلدیت کا پجاری، پتہ نہیں کیا کیا ہے، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، شیعیت، پھر ان میں ہزاروں۔
تو آپ اگر مولوی سے قرآن پڑھیں گے تو وہ آپ کو اپنے فرقے کا قرآن پڑھائے گا. اس لیے ہر مسلمان کو عربی سیکھنی چاہیے اور عربی سیکھ کر خود قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا، قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. قرآن سے گمراہ وہ آدمی تب ہو جاتا ہے جب وہ کسی فرقے کی قرآن پڑھتا ہے اور اس فرقے کے اوپر سارے قرآن کو فٹ کرتا ہے. ہماری اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرض کیا ہے، هو الذی فرض علیک القرآن، اور یہ ہر کس و ناکس پر فرض ہے، اس لیے کہ ایمان لانا فرض ہے. ملائکہ پر ایمان لانا فرض ہے، کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے، انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے، روز آخرت پر ایمان لانا فرض ہے. بقول ان کے کہ نماز، روزہ، حج جس طرح کے ہم پڑھتے ہیں یہ بھی فرض ہے. جب یہ ساری چیزیں فرض ہے تو یہ ساری چیزیں موقوف ہے قرآن پر. تو قرآن تو سب سے بڑا فرض ہوا، اس لیے کہ جب تک قرآن نہیں پڑھو گے ان میں سے ایک چیز کا بھی پتہ نہیں چلے گا. لہٰذا قرآن پڑھنا ایمان سے بھی سب سے بڑا فرض ہے، اس لیے کہ ایمان بھی قرآن پر موقوف ہے. جس طرح کی وضو نماز سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو اس طرح قرآن تو ایمان سے بھی مقدم ہے. العیاذ باللہ اگر کوئی اس سے فتنہ نہ بنا دے تو قرآن پڑھنا اور سیکھنا مگر کسی مولوی سے نہیں، عربی سیکھ کر کے قرآن دیکھنے سے انشاءاللہ راستے کھلیں گے. الحمدللہ. آخری سوال، کیا اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اس تمام اسلامی احکامات میں تمہیں کون سا حکم زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا میں نے قرآن پر بہت سوچا، مجھے یہ آیت بہت پسند ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ یہ 4 شادیوں والی آیت مجھے بہت پسند ہے. پھر دوسری آدمی سے پوچھا کہ آپ کو کون سی آیت پسند ہے؟ اس نے کہا کہ یار میں نے بھی قرآن پر بہت غور کیا، مجھے یہ آیت بہت پسند ہے کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ اوپر سے دسترخوان بھیج دیں اور سارے کانوں سے بھرا ہوا ہو. تو مسلمانوں کو آج کل خصوصاً مولویوں کو جیسے ان کو مدرسہ ملے اور 2-3 آیتیں ملے اور ایک تھوڑی سی آواز شواز بھی اللہ دے دے تو وہ سب سے پہلا کام جو کرتا ہے 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیاں کر لیتا. حالانکہ قرآن کریم نے 4 شادیوں کی اجازت قطعاً نہیں دی ہے، نہیں دی ہے. قرآن کریم نے اس کو مشروط کیا ہے. اس کی ایسی مثال ہے جس طرح کہ آپ مجھے کہیں کہ مفتی صاحب یہ قلم آپ مجھے عنایت کیجیے، میں آپ سے کہوں کہ بالکل جی، مگر آپ آسمان پہ چڑھ کر کے دکھائیے. تو کیا میں یہ قلم آپ کو دے رہا ہوں؟ بالکل نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قلم مجھے دینا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ آسمان پہ چڑھیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چڑھ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو تم 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرو، لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا نہیں لا سکتے اور عدل نہیں کر سکتے ہو، عدل عین دال لام. اب اس لفظ کی تشریح کوئی سن لے تو سمجھ لے کہ آسمان پہ چڑھنا ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو، معمولی سا شبہ بھی اگر تمہیں ہو کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا، فواحدتاً، پس ایک پر گزارا کرو. تو کسی کا باپ عدل کر سکتا ہے 2 عورتوں کے درمیان، جبکہ ایک خوبصورت ہوگی دوسری بدصورت ہوگی، ایک جو ہے نا زبان کی میٹھی ہوگی دوسری کڑوی ہوگی، ایک میں انسانیت بھری ہوگی دوسری کے اندر خباثت بھری ہوگی، ایک جو ہے آپ کی طبیعت کو جانتی ہوگی دوسری نہیں جانتی ہوگی، ایک جو ہے نا وہ گدوں کی طرح زندگی گزارے گی اور دوسری جو ہے نا انسانوں کی طرح زندگی گزارے گی. تو آپ بتائیں، ایک نئی دلہن ہے، کل پرسوں ترسوں آئی ہیں اور آپ نے اس کو بڑے ناز سے شادی کرائی ہے، اور دوسری جو ہے نا اس کے 5-6 بچے ہیں، بوڑھی ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس کے اندر عدل کر سکے. اور آج کل کا مسلمان جس کے اوپر سے عدالت اور حکمران اور اسلام کا بھی کوئی بوجھ نہیں ہے، اور مولوی بھی صرف جو ہے نا اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے دن کو قتل بھی کیا لیکن رات کو آپ صلاۃ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے.
وضو کر لو تو اس سے بھی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. تو قرآن کریم نے ایک کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی عدل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی عدل نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کہیں ہے تو ہم اس کے لیے انکار بھی نہیں کرتے. اور ہم نے یہ اپنے 56 سالہ زندگی کے اندر جتنے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم تو لوگوں کے ایک قسم کے ایسا سمجھ لو دوست ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مسائل لاتے ہیں، عورتیں بھی رو کر ہمارے پاس آتی ہیں، مرد بھی رو کر ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے. ہم نے جتنا دیکھا ہے، جس نے دوسری شادی کی ہے تو پہلے والی کی تباہی آئی ہے. لہٰذا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی عدل کر سکے. لہٰذا جب عدل نہیں ہے تو ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. جزاک اللہ الف خیر مفتی صاحب، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اللہ یبارک و یطول فی عمرک، بڑی مہربانی. جزاکم اللہ خیر، جزاک اکرمکم اللہ الف اللہ، خیر. طال اللہ بقاکم و اصلح بالکم. ویاکم یا رب، ویاکم یا رب.